تو اس بندے نے کہا کہ میں نے بڑا شوق تھا مجھے کسی کا مرید ہونے کا، اور کیوں تھا، اب مرید ہونے کی وجہ سنو، اور یہ ہی ہونا چاہیے۔ میں کہا کہ مجھے مرید ہونے کا شوق اس لیے تھا کہ میں اللہ کا قرب چاہتا تھا، کہ کوئی بندہ مجھے ایسا مل جائے جو مجھے اللہ سے قریب کر دے۔ خود نمازیں پڑھتا تھا اور مزدور آدمی، اور غربت کا گھر میں کیا حال، وہ کہتا تھا آج جب کھا لیتے ہیں تو کل کا پتہ نہیں ہوتا کل ملے گا کہ نہیں، صبح کھا لیا تو شام پتہ نہیں ہوتی، غربت کا گھر میں یہ حال۔ کہا کہ ہمارے 5 گھر ہیں جو ہمارے گاؤں میں مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً جتنے پورا گاؤں ہندوؤں کا ہے، ان کے بیچ میں اپنا ایمان بچا کے بیٹھے ہیں، اور اس پر پھر کمال کہ اس کے دل میں یہ امنگ کہ اس حالت میں تو اس کا نمازی بننے، نمازیں پڑھتے رہنا بھی کافی تھا، لیکن اس کے دل میں جو اللہ نے جوت جگائی نا کہ اللہ کا قرب، اللہ کی معیت حاصل ہو، تو میں کسی کو اللہ والے سے مل جاؤں تو کہ مجھے یہ راستہ طے ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں سے دور ایک مقام پر ایک بندہ ہے، ایک اللہ والا ہے، بڑے اس کے مریدین ہیں، ذرا تم اس سے رابطہ کرو، وہاں چلے جاؤ، ان کے حلقے راہ میں داخل ہو جاؤ، ان کے سلسلے میں داخل ہو جاؤ، تمہارا جو مطلب ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اب یہ غریب اتنا بیچارہ جس کو آج کھا لیا تو کل کا پتہ نہیں، دوپہر کھا لیا شام کا پتہ نہیں، اس نے پتہ ہے کیا بتایا؟ اس نے کہا حضرت آپ یقین کریں، میرے جو دل کی طلب تھی نا کہ کوئی مجھے اللہ والا مل جائے، تو میں نے اپنے گھر کا کچھ سامان بنیے کے پاس گروی رکھا اور اس سے کرائے کے پیسے لیے، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ 5 سے 6 گھنٹے کا سفر کیا اس نے، 5 سے 6 گھنٹے کا سفر کیا اس تک پہنچنے کے لیے، ادھار پیسے لیے، گھر کا سامان گروی رکھایا۔ یہ گھر کا سامان کیوں گروی رکھایا اس نے؟ اپنے کی ذاتی مقصد کے لیے نہیں، یعنی دنیا کے حوالے سے لیے نہیں، صرف یہ کہ مجھے کوئی اللہ والا مل جائے تو میں اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کروں۔ اس پوری زندگی میں اس فقیر کی اپنی جتنی عمر ہو گئی ہے نا، اس پوری زندگی بے شمار لوگ ملے اس حوالے سے، لیکن یہ بندہ بڑا یونیک تھا۔ یہ واحد بندہ نظر آیا جس نے اپنے گھر کا سامان گروی رکھا کے، ادھار پیسے لے کے، اور اللہ کی رضا، اللہ کی معیت، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر کیا۔ یہ پہلے تو ہوتا تھا، لوگ کیا کرتے، اب تو نہیں ہے، اب تو سامنے موجود ہے، لیکن نہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے اس طرف آنے کی۔ اس نے کہا میں نے سفر کیا، جب میں وہاں پہنچا، ان کے جو خلیفے تھے، جو دراصل خلیفے نہیں بلکہ سیکرٹری بنے ہوئے تھے، اور وہ لوگ گھیرتے تھے، تو انہوں نے مجھے وہاں تک پہنچایا۔ پھر لوگ دستے بیت وغیرہ ہو رہے تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ میں دستے بیت نہ ہو سکا، اور جب میں واپس آ گیا تو وہاں سے پھر میں نے واپس آ کے پھر رابطہ کیا فون پہ، تو مجھے وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے خلیفہ سے رابطہ کرو، وہ آپ کو یہاں کا نظام بتائیں گے۔ اچھا، اس سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ بھائی آپ بیعت یا مرید اس وقت ہو سکتے ہیں جب یہاں پیر صاحب کی خدمت میں آپ 20,000 نذرانہ پیش کریں، وہ جس کے پاس کھانے گھر میں نہیں، مزدور آدمی، 20,000 روپے کی رقم آپ یہاں جمع کریں تو پھر آپ کو بیعت کر لیا جائے گا۔ اس نے کہا میرے پاس تو نہیں، میں تو گھر کا سامان گروی رکھ کے کرایہ لے کے یہاں تک پہنچاؤں، 20,000 روپے کی بڑی رقم ہے، میں کہاں سے لے کے آؤں؟ اس نے کہا نہیں، یہاں پہ ضرورتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے، اور پھر آپ کے اوپر معاملات ہیں، آپ کے اوپر جادو ہے، اثرات ہیں، یہ سارے ختم کرنے پڑیں گے۔ یہ سب دیکھو نا کیسے لوگ گھیرتے ہیں، آپ کے ساتھ مشکلات ہیں، آپ کے گھر میں غربت ہے، یہ سارا پیر صاحب یہ کام کریں گے تو 20,000 بڑی رقم نہیں ہے، زیادہ اس سے ہونی چاہیے، مگر پھر بھی کم لے رہے ہیں۔
تو 20,000 تو آپ کو دینے پڑیں گے، تب آپ مرید ہو سکیں گے، ورنہ خدا حافظ۔ یہ کہانی اس نے ہمیں فون پہ سنائی، انڈیا کا بندہ۔ تو اس نے کہا کہ جب میں نے آپ کا درس سنا نیٹ پر، تو میرے اندر ایک امنگ پیدا ہوئی کہ میری جو منشا ہے، میرا جو جذبہ ہے، میری جو چاہت ہے، وہ مجھے آپ سے مل سکتی ہے۔ تو ہم نے کہا آپ نے اتنی دور بیٹھ کے ہمارے بارے میں کیسے کام کر لی؟ نہ ملے ہو نہ کچھ، لیکن بولا بس یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ اندر کی بات ہے، یہ اندر کی بات ہے۔ ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے، بات مختصر یہ کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ وہاں کا بیان کیا، جہاں سے آپ بچ کے واپس آ گئے، اللہ نے آپ کو بچا لیا، آپ کے لیے ثابت تھی، بچ گئے وہاں سے، تو وہ جو آپ نے وہاں کچھ دیکھا اور وہاں جو ڈیمانڈیں دیکھی، یہاں معاملہ بالکل اللہ کے فضل و کرم سے برعکس ہے۔ یہاں وہ سلسلہ نہیں ہے کہ نارانے لے کر آؤ کہ پھر مرید کریں گے یا بیعت کریں گے، یہاں وہ سلسلہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے آئیں، ادھر سے بھی اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا جاتا ہے، تو آپ آ جائیں۔